علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بھگیروں کی شورش۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ تحسین۔ یہ واقعہ آزادی کے فوراً بعد یعنی سن 1948 کا ہے، جب راجستھان کے اولین وزیر اعلیٰ مانک لال ورما تھے اور ان کے پاس امبیری کے قرب و جوار کا ایک نمائندہ وفد اپنے علاقے کی فریاد لے کر پہنچا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں رہا، اگلی فصل کہاں سے بوؤں گا جبکہ مویشی ہی نہیں رہے۔ دوسرا کہتا، حضور کتنی مشکل سے پیٹ کاٹ کاٹ کر 2000 روپے جمع کر کے 6 ماہ پہلے ہی 3 مویشی خریدے تھے۔ سوچا تھا کہ اب گھر میں آٹے دھان کی کمی نہیں رہے گی، مگر قسمت پھوٹ گئی، بس ایک گائے بچی ہے، گائے تو کھیت ہانک نہیں سکتی۔ اس طرح سب لوگوں نے اپنی اپنی بپتا سنائی۔ سب کی سن کر وزیر اعلیٰ نے تسلی دی کہ یہ مسئلہ جلد ہی حل کیا جائے گا۔ وفد کی واپسی کے بعد ورما صاحب کو فکر دامن گیر ہوئی کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ لیڈروں اور سوشل ورکروں وغیرہ کے بس کی تو یہ بات تھی نہیں، اور نہ کوئی انجینئر ٹیکنیشین اسے حل کر سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پرائیویٹ سیکریٹری مرحوم نرجن ناتھ آچارہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خود ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ دراصل باپو آچاریہ جی کے قریبی دوستوں میں تھے، اور آچاریہ جی یہ بھی جانتے تھے کہ تحسین صاحب ماہر شکاری ہیں، لہٰذا انہیں یقین تھا کہ مسئلہ ان کے تعاون سے ضرور حل ہو جائے گا۔ آخر باپو کے پاس وزیر اعلیٰ کا پیغام پہنچا، جس میں ان سے امرکھ جی کے جنگل سے بھگیروں کی دہشت گردی ختم کرنے کی استدعا کی گئی۔ صورتحال کافی پیچیدہ تھی۔ پروہت جی کے تالاب کے گرد متعدد بھگیرے جمع ہو گئے تھے جو گاؤں میں داخل ہو کر پے در پے مویشیوں کی جان لے رہے تھے۔ اصل میں اس صورتحال کے 2 بڑے سبب تھے۔ اول تو اس جنگل میں بھگیروں کی خوراک کے لیے جانوروں یعنی جنگلی چرندوں کا فقدان ہو گیا تھا، دوسرے کئی بھگیرے یکجا بھی ہو گئے تھے۔ جب ہرن، چکارے وغیرہ نہیں ملتے تھے تو مجبوراً وہ گاؤں کی طرف لپک جاتے تھے۔ کام جان جوکھم کا تھا، مگر باپو نے غور و خوض کر کے اس مہم کو سر کرنے کا اقرار کر لیا۔ اگلے دن ہی جب وہ متاثرہ علاقے میں پہنچے تو پہلے وہاں کے لوگوں سے تبادلہ خیال کیا اور پورے حالات معلوم کیے۔ معلوم ہوا کہ روزانہ 4-5 مویشی مارے جا رہے ہیں۔ جنگل کا رقبہ تقریباً 10x3 تھا، جس میں بھگیروں کا جماؤ تھا۔ چرواہے خوف سے جانوروں کو چرانے نہیں لے جا سکتے تھے۔ بیلوں کی کمی آ جانے سے آدھی زرعی زمین میں ہنکائی کا کام نہیں ہو پایا تھا۔ باپو اس جنگل سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے جنگل میں گھس کر جائزہ لیے بغیر ہی اپنا ایکشن پلان بنا لیا اور لوگوں کو ڈھارس بندھائی کہ انتظام ہو جائے گا۔ گاؤں والوں کو متنبہ کیا گیا کہ انہیں جہاں بھی بھگیروں کے ہاتھوں ہلاکت کا نشان ملے وہ اودے پور آ کر اس کی اطلاع دیں اور کیے ہوئے شکار کو پتوں وغیرہ سے ڈھانک دیں تاکہ وہ گدھوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ موزہ امبیری اودے پور سے 6 میل دور ہے، لہٰذا کیمپ لگانے کی ضرورت نہ جان کر اودے پور کو ہی ہیڈ کوارٹر رکھا گیا۔ شکار کا پہلا دن تھا، برسات کی تاریک رات تھی۔ شام سے قبل ہی باپو جنگل میں پہنچ گئے، جہاں 2 پہاڑیوں کے درمیان نالے میں ایک ضعیف بیوہ کی گائے کا کھج پڑا تھا۔ دن دہاڑے ہی چرتی ہوئی گائے کو بھگیرے نے مار دیا تھا۔ ضعیفہ خود پیدل چل کر اودے پور پہنچی تھی۔ اس نے باپو کو اپنے بڑھاپے کے سہارے یعنی اس گائے کی ہلاکت کا اس طرح گڑ گڑا کر بیان کیا تھا کہ سننے والے آبدیدہ ہو گئے تھے۔
جس ڈھلان پر باقی ماندہ گائے پڑی تھی اس کے پاس کوئی محفوظ مقام یا درخت نہیں تھا جہاں کے مچان بنایا جا سکتا، اور نہ یہ جگہ ہانکا لگانے کے لائق تھی۔ مجبوراً کچھ نشیب میں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھنے کا بندوبست کرنا پڑا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہاں کون کون ساتھ بیٹھے جو کہ فاضل بندوقوں کو تھامے رہے۔ سارے دیہاتی اس سوال پر ڈر کی وجہ سے خاموش تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے۔ مجبوراً باپو نے تنہا ہی بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ گائے کے کھج سے پتے ہٹا دیے گئے۔ دیہاتی باپو کو تنہا چھوڑ کر لوٹ ہی رہے تھے کہ ان کا ایک شکاری کھوجیا دوڑا ہوا آیا۔ آپ کے آنے کا سماچار سن کر کوس بھر سے دوڑا آ رہا ہوں۔ آپ نے کیوں مجھے یاد کیا؟ اس کا اصرار تھا کہ وہ باپو کے ساتھ بیٹھے گا۔ باپو نے اسے سمجھانا چاہا کہ جگہ خطرناک ہے، ایک جگہ دو جانیں جوخم میں ڈالنا مناسب نہیں ہوگا، مگر کھوجیا نہیں مانا۔ دوسری بندوق آخر اس کے حوالے کر دی گئی۔ باقی افراد کو ہدایت کی گئی کہ وہ اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے گھاٹی سے اوپر چلے جائیں تاکہ اگر کوئی بھگیرا آس پاس ہو تو یہ سمجھے کہ اب مردہ گائے کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا باقی افراد 400-500 گز دور محفوظ مقام پر چلے گئے۔ دونوں شکاری اپنی کمین گاہوں میں ساکت بیٹھ گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد نم زمین میں دبکے ہوئے مچھروں نے ان شکاریوں پر بے دریغ حملہ بول دیا اور ان کی مجبوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتے رہے۔ سناٹا چھایا تھا۔ جھینگر اور مینڈکوں کی آوازوں نے سناٹے کو زیادہ ہی بوجھل بنا دیا تھا۔ ہوا ساکت تھی، اس لیے درختوں کے پتے بھی گویا محو خواب تھے۔ فقط دو شخص ماں بندوق اس سناٹے میں باکمال ہوش نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ خاموش اور مستعد بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی بھگیرے کی آہٹ کے لیے ہمتن گوش بھی تھے۔ ایسے میں ایک چالاک بھگیرا نہ جانے کب مردہ گائے تک پہنچ گیا تھا جس کا اندازہ شکاریوں کو بھی نہیں ہو سکا تھا۔ بارش کے سبب خشک پتے بھی نرم ہو گئے تھے، اس لیے چرمراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ چوکنے کانوں نے دفتن گوشت نوچے جانے کی آواز سنی، اس لیے فوراً ہی شکاری نے رائفل سنبھال لی، دھیرے سے کندھے لگائی اور بیرل پر کلیمپ سے فٹ ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ روشنی میں ایک قد آور بھگیرا دکھائی دے رہا تھا جس کے منہ میں گوشت کا بڑا ٹکڑا تھا۔ تاریکی میں وہ اپنے پسندیدہ کھانے کا لطف لے رہا تھا۔ شکاری اس سے 40 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ باپو نے آخر نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دھماکے نے جنگل کا سکوت برہم کر دیا۔ بھگیرا اپنے مقام سے اچھلا، چھلانگ لگا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پہاڑی نالے میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ بندوق کی آواز خاموش ہوئی تھی کہ زخمی بھگیرے کی دھاڑ گونجنے لگی، مگر کچھ لمحوں بعد یہ طوفان بھی تھم گیا اور پھر سکوت ہو گیا۔ کچھ دیر تک مردہ گائے کے آس پاس روشنی کا دائرہ گھمایا مگر کوئی اس دائرے کی زد میں نہیں آیا۔ تلاش جاری تھی کہ اچانک روشنی کے دائرے میں دو انگارے سے چمکے، مگر نشانہ لینے سے قبل ہی غائب ہو گئے۔ گھاس اس قدر بلند تھی کہ ٹارچ سے بھگیرے کو تلاش کر لینا ممکن نہیں تھا، مگر کوشش ضرور ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہی انگارے پھر دیکھے اور بجھ بھی گئے۔ ایسا لگا کہ جانور نے گردن اٹھا کر دیکھا اور دبک گیا۔ باپو نے دونوں آنکھوں کے درمیان گولی داغنی چاہی مگر یہ آنکھ مچولی اس کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ زخمی جانور کو اتنا وقت مل جانا خطرناک بات تھی۔ مجبوراً باپو نے ان آنکھوں کے رخ سے جانور کے وجود کا اندازہ کرتے ہوئے متواتر 2 فائر کیے۔ گولیوں کی آواز تھم جانے کے بعد پھر خاموشی ہو گئی، جس سے باپو کو یقین ہونے لگا کہ بھگیرا مر چکا ہے۔
مگر 2 گولیوں کے جواب میں مقابل سے کوئی سرسراہٹ بھی نہ ہونا باعث فکر تھا۔ جنگل کے سناٹے میں باپو کے ذہن میں ایک خیال اٹھ رہا تھا، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اس جگہ 2 آنکھیں پھر چمکتی ہیں اور اگلے ہی لمحے غائب ہو جاتی ہیں۔ دراصل یہ بڑی غیر متوقع اور تشویشناک صورتحال تھی، نہایت پس و پیش کی گھڑی تھی۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو جانے کا پورا اندیشہ ہو چکا تھا۔ ادھر متواتر فائروں کی آواز سے سرحد پر منتظر دیہاتی اس صورتحال سے بہت گھبرا گئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے چیخ چیخ کر شکاریوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر اس جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ شکاری خود کو ایسے خطرناک حالات میں پا رہے تھے کہ انہیں اپنی سانس بھی بھاری معلوم ہو رہی تھی کہ کہیں سانس کی آواز ہی بھگیرے کو ان کی ٹور نہ لگا دے۔ قد آدم گھاس ہی انہیں بھگیرے کی نگاہ سے بچائے ہوئے تھی۔ ٹارچ کی محدود روشنی اور آنکھوں کے درمیان ہی یہ سارا کھیل چل رہا تھا۔ شکاریوں کے پاؤں اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ ناچار باپو نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار آنکھوں کے چمکتی ان کے درمیان فوراً گولی داغ دی جائے۔ ذرا دیر میں ہی آنکھیں چمکی اور باپو نے بصورت گولی چلا دی۔ کوئی ہراہٹ نہیں ہوئی، محض کسی چیز کے گھسٹنے کی آواز آئی جس نے خطرے میں مزید اضافہ کر دیا۔ الجھن اور بڑھ گئی، یا تو بھگیرا ہلاک ہو کر ڈھلان سے لڑکا یا وہ زخمی ہو کر گھسٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں پھر بغور جائزہ لینا پڑا اور کچھ لمحوں بعد شکاریوں کو یہ جان کر ڈھارس بندھی کہ وہ دہکتے ہوئے انگارے اب بجھ چکے ہیں اور آنکھ مچولی اختتام کو پہنچ گئی، یعنی بھگیرا اب اس مقام پر نہیں تھا۔ پھر بھی الجھن ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ بھگیرا آخر کہاں تھا اور اس کا کیا ہوا۔ اس صورت میں اب خطرہ اٹھائے بغیر چارہ نہیں تھا، یعنی اس مقام سے جنگل پار کر کے واپس ہونے میں ہی خیریت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوٹا کیسے جائے۔ شکاری نشیب میں تھے اور بھگیرا بلندی پر۔ اس حقیقت سے تو واقف تھے کہ زخمی درندہ چڑھائی نہیں چڑھتا، وہ لازمی طور پر ڈھلان کی جانب آئے گا، یعنی خود انہی کی طرف۔ وہاں سے نیچے اترنے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں سے شکاریوں کو باہر نکلنا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اتنی گھنی جھاڑیوں کے درمیان تو کہیں بھی اس بھگیرے سے مڈ بھیڑ ممکن ہی نہیں، یقینی تھی، اور اس تصور سے ہی جی کانپتا تھا۔ آخر پاس بیٹھے کھوجیے نے باپو کو اشارہ کیا کہ عقب والی پہاڑی چڑھ کر دوسری جانب سے نیچے اترا جائے۔ واقعی اس کے علاوہ اور کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ باپو یہ بخوبی جانتے تھے، اب نالے کو پار کرنا اور اپنے مقام پر موجود رہنا یکساں طور پر خطرناک تھا۔ سوچنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں تھا، لہٰذا باپو اسی سمت بڑھ گئے اور کھوجیا ان کے پیچھے ہو لیا۔ ٹارچ کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کھوجیے کا حوصلہ جواب دے رہا تھا، مگر باپو کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ یکایک اس کے جسم سے جان نکلتے نکلتے رہ گئی جب اسے یہ احتمال ہوا کہ زخمی بھگیرے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے، حالانکہ اس کے پیر پر ایک مینڈک پھدک گیا تھا۔ تاہم خوف سے اس کی گھگی بند گئی، کیونکہ ذہن میں زخمی بھگیرا ہی مسلط تھا۔ اس گھبراہٹ میں اس نے چھلانگ بھری تو بندوق جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ گرفت سے نکل کر جھاڑیوں میں گر کر اس تاریکی میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ باپو نے کھوجیے کو سنبھالا، ایک ہاتھ میں اپنی بندوق لے کر دوسرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تقدیر نے اس رات دونوں کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دونوں بنا کسی خطرے سے دوچار ہوئے محفوظ گھاٹی پار کر گئے تھے اور چڑھائی چڑھنے لگے تھے۔ اب ایک ہی خطرہ تھا کہ کہیں ٹھوکر کھا کر گہرائیوں میں نہ لڑک جائیں۔ تاہم کسی طرح حوصلے اور ہوشیاری کے بل بوتے 1 گھنٹے میں چڑھائی چڑھ کر دونوں دوسری جانب اتر چکے تھے۔ ادھر انتظار میں بیٹھے ہوئے دیہاتی اب مایوس ہو کر لوٹ جانا چاہتے تھے، مگر پہاڑ پر روشنی دیکھ کر اچھل پڑے اور تلہٹی تک دوڑے چلے آئے۔
دونوں ساتھیوں کو صحیح سلامت پا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد سب ہی جیپ کی جانب روانہ ہوئے جو وہاں سے میل بھر کے فاصلے پر تھی۔ نصف شب کا وقت ہو گیا تھا۔ باپو نے لوگوں کو ہدایت دی کہ گاؤں بھر کو بگھیرے کے زخمی ہو کر غائب ہو جانے سے باخبر کر دیا جائے تاکہ ایسی حالت میں صبح سویرے کوئی جنگل میں داخل نہ ہو اور باپو کی آمد کا انتظار کریں۔ طلوع آفتاب سے قبل باپو گاؤں پہنچ گئے کیونکہ انہیں دیہاتیوں سے تنبیہ کے باوجود اندیشہ تھا۔ ذرا دیر بعد باپو ایک آدمی کو ساتھ لے کر بگھیرے کی تلاش میں نکل پڑے۔ پہاڑی کی ڈھلان سے اوپر چڑھ کر دیر تک چاروں طرف نظر دوڑائی گئی مگر کچھ نظر نہیں آیا، لہٰذا نیچے اترنا پڑا۔ رات والے مقام پر اونچائی سے نیچے پھر جھانکا مگر گھنی جھاڑیوں میں زمین نظر نہیں آتی تھی۔ آخر باپو پورے احتیاط سے نیچے اترنے لگے اور مردہ گائے کے قریب پہنچے لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ زخمی بگھیرے کے امکانی حملے کا بھی اندیشہ لاحق تھا، لہٰذا جھاڑیوں میں گھسنا دانش مندی نہیں تھی۔ تلاش کرنے سے باپو کو گائے کے قریب گھاس اور پتی پر رگڑ کھانے اور گھسیٹنے کے نشانات نظر آئے جن کا سلسلہ ایک چٹان کی سمت تھا۔ ادھر بڑھ کر جو نگاہ کی تو اس کی اوٹ میں ایک گڑھا نظر آیا جس میں بگھیرا ابدی نیند سویا ہوا تھا۔ رات بھر پریشان اور ہراساں کرنے والا معمہ اب جا کر موقع واردات پر حل ہو سکا۔ گزشتہ رات کے واقعات پر نظر ثانی کرنے سے حقیقت افشا ہوئی۔ جن متواتر فائروں نے سب کو تشویش میں ڈال دیا تھا وہ دراصل بگھیرے کو لگے ہی نہیں بلکہ چٹان سے ٹکرا کر ضائع ہو گئے۔ اس چٹان کو تاریکی میں باپو نے بگھیرے کا سراپا سمجھ لیا تھا جبکہ وہ گولی کے بعد اس کے گڑھے میں پھسل جانے کی آواز تھی۔ اس کو صرف 2 گولیاں لگی تھیں۔ پہلی گولی سے زخمی ہو کر اس نے چٹان کی آڑ لے لی لیکن دوسری اس کی پیشانی پر لگی جس نے اسے گڑھے میں لڑھکا دیا تھا۔ بہرحال مردہ بگھیرا مل جانے کے بعد کھوجیا کے ہاتھ سے گری ہوئی بندوق بھی تلاش کر لی گئی۔ بگھیرے کو جب گاؤں میں لایا گیا تو اسے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ وہ بڑھیا پہنچی جس کی اکلوتی گائے کو اس نے اپنا لقمہ بنایا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ایک بڑا پتھر اٹھا کر مردہ بگھیرے پر مارنا چاہا لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ امرکھ جی کی شکار مہم میں یہ پہلا شکار تھا جس کے بعد پے در پے 1-2 دن میں 7 بگھیروں کے شکار کے بعد یہ مہم اختتام کو پہنچی اور گاؤں والوں کو اس کے بعد بگھیروں سے نجات مل گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار۔ رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔